حضور ایک سوال یہ آیا ہے کہ حج پر جانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، اور آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس سال حج پر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تشریف تو کبھی بھی نہیں لے گیا میں، کیا وہاں کوئی تشریف بھی لے جاتا ہے؟ جب بھی کرم ہوا حاضری سے مشرف ہوا ہوں۔ اللہ اللہ۔ حج پہ جانے کا وظیفہ، ہاں، حج پہ جانے کا وظیفہ، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ میں دعا کرتا رہے، اللہ پاک کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے۔ پیسے والوں، بھائی نصیب کی بات ہے، ایک تعداد ہوتی ہے پیسے والوں کی کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے، بہت بڑی بھول کر رہے ہیں۔ وہ حج فرض ہے اور بلا وجہ تاخیر بھی گناہ ہے۔ اسی سال حج کرنا ہوگا اور کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، حج فرض ہے تو حج کرنا ہوگا۔ کاروباری مصروفیات روک دیتی ہیں، جذبہ نہیں ہوتا، ذہن نہیں ہوتا، یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حج فرض ہے، جس پر ہے زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے، وہ ضرور کرے۔ حج کا وظیفہ یہ کہ وہ عصر کی نماز کے بعد خصوصاً جمعے کو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھتا رہے، اسی جگہ بیٹھ کے پڑھتا رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اور اب گڑ گڑا کر دعا مانگے حج کے لیے، کہ جو بھی حاجت ہے اس کے لیے۔ اس بار سفر میں یہ کلوزلی نظر آیا کہ جو آپ نے فرمایا نا پیسہ ہے، کئیوں سے اس موضوع پر جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے حج نہیں کیا جبکہ ان پر حج فرض تھا، تو تھوڑی انفرادی کوشش کی تو الحمدللہ وہ حج پر سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یا تو شاید ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ حج فرض ہو چکا، یا پھر اندازہ ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر کام کاج ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، اور مختلف چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ بچوں کی شادیاں ہیں تو بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ بہن کا مسئلہ ہے، تو والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا، تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہوں گی شاید جس کی وجہ سے یہ حج کی طرف بڑھ نہیں پاتے۔ تو ایسا ہے کہ ان کو حج کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ایک اور حج بھی آتا ہے آج کل نا، کہ سنا یہ کہ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں حج پہ مشکل بہت ہے، مشقت بہت ہے، کچھ ہو نہ جائے۔ تو ابھی میری کچھ جگہ بات ہو رہی تھی کہ یار کیوں نہیں جاتے بھائی، تو کہتے ہیں بس پیسہ بھی ہے، سب ہے، لیکن ایک خوف رہتا ہے، عمرہ کرتے رہتے ہیں مگر حج نہیں کرتے۔ تو امیر علیہ سنت نے جس طرح ترغیب دلائی ہے، اور واقعی دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر حج فرض ہے تو پھر فوراً کرنا چاہیے۔ اور جیسے کہ نگران شورا نے بھی سفر کے دوران میں نے خود دیکھا کہ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں تو بندہ فوراً تیار، کیونکہ پیسوں کا پرابلم نہیں تھا، ان کو توجہ دلانے کی تھی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی ایک مہم چلانے کی حاجت ہے۔ کہ ابھی پچھلے دنوں میری ایک جگہ ملاقات ہوئی، ایک سوسائٹی میں جانا ہوا، وہ دعوت اسلامی کو باقاعدہ انہوں نے مسجد کی پلاٹ دینا تھا، میں دعا کرنے گیا، سارے ہی مالدار تھے۔ باتوں میں سے میں نے پوچھ لیا آپ لوگوں نے حج کر لیا ہے؟ 4 پارٹنر تھے، چاروں نے حج نہیں کیا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کے اوپر تو فرض ہے، آپ پھر کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا بس اب اسی سال کرتے ہیں، آپ بتائیں ابھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن تھوڑی سی توجہ دلانے پر وہ تیار ہو گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کی مہم چلانی چاہیے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو حج فرض ہے اور نہیں کرتے۔ بے شک وہ حدیث پاک میں یہ مستفاد حدیث پاک سے یہ نکلتا ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا ہے کے باوجود وہ نہیں کرتا، تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر، ایمان یعنی برے خاتمے کا خوف ہے، ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے۔ جو فرض حج ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر کے، بغیر مجبوری کے کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے سارے عاشقان رسول توجہ فرمائیں، جن پر حج فرض ہے، زندگی میں ایک ہی بار تو فرض ہے، تو آپ ضرور کریں، مشقت سے نہ گھبرائیں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، ہوائی جہاز میں پھر سے اڑے اور پہنچ گئے۔ اچھا، پھر یہ کہ اب ایک سے ایک پیکیج نکلے ہیں، تھوڑے دن کے 8 10 دن کے شاید پیکیج ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ہیں، اور وی آئی پی سہولتیں ہوتی ہیں۔ اور جس دور میں سفر مشکل تھا، اس دور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سفر حج کیے، اور کلام میں بھی اپنے اس کا اظہار کیا اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے۔ گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ
عظیمت کدھر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ تو جو مطلب وہ ڈرتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، جو ہیلے بہانے کرتا ہے کہ یوں ہے بڑی مشکلات ہے۔ پہلے تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، کئی حاجی تو راستے میں شہید ہو جاتے ہوں گے، اور سفر لمبے، اونٹوں پر گھوڑوں پر تو بعض پیدل، اور کیا کیا بیماریاں اور کیا کیا آزمائشیں ان کی آتی تھی، لیکن پھر بھی جذبہ تھا۔ یہاں تک گھسٹ کر حج کرنے والے حاجیوں کے بھی قصے ملتے ہیں، ایسا جذبہ ہوتا تھا۔ آپ نے